بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں اپنی تمام ماؤں بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں اور دوستوں کے لیے ماہ ذی القعدہ کی 25، 26 اور 27 تاریخ کا انتہائی آزمودہ، مستند اور طاقتور عمل لایا ہوں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ماہ ذی القعدہ کا پورا مہینہ عظمت برکت والا مہینہ ہے، لیکن بزرگوں کی روایات کے مطابق، اولیاء اللہ کی تعلیمات کے مطابق، ماہ ذی القعدہ کے پورے مہینے کا نچوڑ 25، 26 اور 27 تاریخ میں جو دن آتے ہیں ان میں ہے۔ کہا جاتا ہے روایات میں کہ ان دنوں میں جو بھی دعا کی جائے، جو بھی حاجت مانگی جائے تو اللہ پاک فوری طور پہ قبول فرماتا ہے، کیونکہ پورے مہینے کا نچوڑ انہی دنوں میں ہے۔ سب سے زیادہ عظمت والے دن ہیں، برکت والے دن ہیں۔ تمام مسلمان انہی دنوں میں روزہ رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، وظائف کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کی آگے سربا سجود ہو کے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں اور اپنی مرادیں رکھتے ہیں۔ میں اپنی تمام ماؤں بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں اور دوستوں کے لیے درد دل رکھتا ہوں۔ آج انہی دنوں کا انتہائی آزمودہ، انتہائی مستند اور طاقتور عمل لایا ہوں۔ آج سینے کا راز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز ان 3 دنوں میں 25، 26 اور 27 ذی القعدہ کے دنوں میں آپ نے اس عمل کا اگر اہتمام کر لیا، آپ مجھے جھولیاں اٹھا کے دعائیں دیں گے۔ انتہائی طاقتور، انتہائی مستند اور انتہائی آزمودہ عمل آج اس ویڈیو کی وساطت سے آپ کو پیش کر رہا ہوں، بشرطے کہ آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھی، اس عمل کو سیکھنا ہے۔ آج خوش بخت ہیں، خوش نصیب ہیں جو لوگ اس عمل کو سیکھ کے 25، 26 اور 27 ذی القعدہ کو اس عمل کا اہتمام کریں گے۔ میں اپنی تمام ماؤں بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں اور دوستوں سے ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں، میرا بس چلے تو میں بوضو مسئلے پہ آپ کو زبردستی بٹھا دوں، لیکن میرے بس میں نہیں ہے۔ میں صرف آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ کو التجا کرتا ہوں خدا را کر کے 25، 26 اور 27 تاریخ کا یہ جو خاص عمل ہے ذی القعدہ کے مہینے کا، اس کو آپ ہرگز ضائع نہ کیجیے گا، اس سے محروم ہرگز نہ ہو، اس کو نظر انداز نہ کریں۔ یقین کریں یہ آزمودہ عمل ہے۔ آپ کی جو بھی زندگی کے ساتھ جڑی حاجت ہے، جو بھی نصب و لہن ہے، جو بھی مقصد ہے، اللہ پاک اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ جو ماہ ذی القعدہ کی 25، 26 اور 27 تاریخ کا جو عمل ہے، یہ انتہائی آزمودہ عمل بھی ہے، اور یہ 3 دن جو ہیں وہ برکت کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے پورے ماہ ذی القعدہ کے مہینے میں خاص مقام رکھتے ہیں۔ اس لیے بار بار میں التجا کر رہا ہوں، اس چیز پہ زور دے رہا ہوں کہ پورے ماہ ذی القعدہ کا جو نچوڑ ہے، وظائف کا جو بادشاہ ہے، وہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اور پورے ماہ ذی القعدہ کے مہینے کا جو عبادات کے اعتبار سے، قبولیت کے اعتبار سے جو نچوڑ ہے، وہ 25، 26 اور 27 تاریخ کے دنوں میں ہے۔ اس لیے ہرگز اس کو آپ مس نہ کیجیے گا، اس کا اہتمام آج لازمی کریں۔ آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد فوری طور پہ اس عمل کا اہتمام کریں۔ نہ جگہ کی قید ہے، نہ نماز کے بعد پڑھنے کی پابندی ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھنے کی پابندی نہیں ہے، آپ جب چاہیں جس بھی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چلتے پھرتے اس عمل کا اہتمام کر سکتے ہیں، انتہائی مختصر عمل ہے۔ آپ کسی جگہ بیٹھ کے بھی اگر پڑھنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں اپنی آسانی کے لیے۔ دکان کاروبار والے حضرات جو ہیں وہ دکان کاروبار میں والی جگہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں، اگر وہ دکان کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ گاہک دوڑے آ جائیں اور گاہکوں کی رش لگ جائے تو وہ اس عمل کا اہتمام اس دکان والی جگہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ جو میرے بیٹے، میری بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، وہ کامیابی کے اعتبار سے اگر اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، اپنے مستقبل کے اعتبار سے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، بیرون ملک کا ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسٹوڈنٹ ویزے پہ جانا چاہتے ہیں، اگر کسی جگہ انٹرویو ہے تو وہاں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس عمل کا 25، 26 اور 27 تاریخ کا اہتمام کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ جو میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں بہنیں گھروں میں ہیں اور رزق کے اعتبار سے پریشان ہیں، تو وہ گھروں میں بیٹھ کے اس عمل کا اہتمام کر سکتی ہیں۔ یقین کریں گھر میں جتنی بھی پریشانی ہے رزق کے اعتبار سے، رزق کی تنگی گھر کے کونے کونے سے ختم ہو جائے گی۔
جتنی بھی نعوست ہے ختم ہو جائے گی، بے اتفاقی ہے ختم ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے جو ہیں ختم ہو جائیں گے، خوشیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی، ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جہاں آپ پہ لوگ فخر کریں گے۔ وہ رشتہ دار جو آپ کو جو چھوڑ بیٹھے ہیں، جو آپ سے منہ لگانا گوارا نہیں کرتے، مفلسی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، روزگار نہ ہونے کی وجہ سے، آج آپ اس عمل کا اہتمام کر لیں سیکھ کے، یقین کریں وہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ آپ سے ملنے کے لیے بےتاب ہو جائیں گے، آپ سے وقت مانگیں گے، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کے دروازے آ کے کھٹکھٹائیں گے، آپ کو وہ ملیں گے، آپ پہ وہ فخر کریں گے، آپ کو ملنے سے وہ بےتاب ہو جائیں گے۔ تمام رشتہ دار جو آپ سے منہ پھیر بیٹھے ہیں غربت کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے، میری وہ بیٹیاں، میری وہ بہنیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں رشتوں کی تلاش میں ہیں، وہ چاہتی ہیں من پسند رشتے ان کے گھروں میں خود چل کے آئے، آج اس عمل کو سیکھ لیں اس ویڈیو کی وساطت سے، اور 25، 26، 27 ذوالقعدہ کو اس عمل کا اہتمام کر لیں، یقین کریں رشتوں کی سبیلیں شروع ہو جائیں گی، ایسی جگہوں سے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ حیران رہ جائیں گے انتہائی مختصر عمل سے اللہ نے اتنا عطا کر دیا۔ جی ہاں، اللہ الصمد کا عمل ہے اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد کا عمل ہے، اللہ الصمد کے عمل کا اہتمام کر لیں، یقین کریں آج ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا۔ ماہ ذوالقعدہ کی 25، 26، 27 تاریخوں کا عمل ہے، اور یہ 25، 26 اور 27 جو دن ہیں، اس تاریخوں میں جو دن آتے ہیں، یہ پورے ماہ ذوالقعدہ کے مہینے میں انتہائی مقام اور انتہائی عظمت رکھتے ہیں۔ پورے مہینے کا نچوڑ بھی آپ کو دے رہا ہوں، اور پورے مہینے کا سردار وظیفہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی عزیز۔ جتنی بھی مایوسیاں ہیں، جتنی بھی ناامیدیاں ختم ہو جائیں گی، چاہے روزگار کے اعتبار سے، اگر آپ ذاتی گھر چاہتے ہیں، اگر آپ کے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، پورا سال کرایہ دے دے کے تھک چکے ہیں، اور مالک مکان آپ کو پریشان کرتا ہے، تو پریشان نہ ہو، اللہ الصمد جو ہے ہمارے پاس، اللہ الصمد کا اہتمام کر لیں، یقین کریں جس طرح کا آپ گھر چاہتے ہیں، جس طرح کی آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں گھر کی، جو بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا گھر ہو، ہمارا فلاں جگہ گھر ہو، یقین کریں 25، 26 اور 27 ذوالقعدہ کو اس عمل کا اہتمام کر کے اللہ سے مانگ لیں، یقین کریں اللہ پاک آپ کو ذاتی گھر سے عطا فرما دے گا۔ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، شفا چاہتے ہیں، تو آج اس عمل کا اہتمام کر لیں اللہ الصمد کا، یقین کریں ناممکن بھی اللہ پاک ممکن کر دے گا، اور بڑی سے بڑی بیماری میں اللہ پاک شفا عطا فرما دے گا، شفا کلی عطا فرما دے گا۔ بالکل پریشانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اگر تھوڑے سے مایوس ہوتے ہیں، ناامید ہو جاتے ہیں، تو جیلی پیروں کے آگے پیچھے بھاگتے ہیں جو خود اللہ کے محتاج ہیں اور خود بندے ہیں اللہ کے۔ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، جو مسبب الاسباب ہے، جو مشکل کش ہے۔ آج جو عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ کی زندگی کی کایا ہی پلٹ دے گا انشاءاللہ تعالی، آپ کی تقدیر بدل دے گا جو اس سے پہلے آپ کو نہیں مل سکا انشاءاللہ تعالی۔ اس عمل کی بدولت اللہ پاک عطا فرما دے گا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے ایک چیز آپ کو بتانے جاؤں گا، آپ نے اس کی پابندی کرنی ہے۔ پابندی ہے کہ آپ نے اس عمل کا تذکرہ نہیں کرنا، چلتے پھرتے کر سکتے ہیں، لیکن یہ کسی کو نہیں بتانا کہ میں فلاں عمل کرنے لگا ہوں۔ اس کو رازداری کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اس عمل کا اہتمام کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے، اس عمل کا اہتمام کرنے سے پہلے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھا، لیکن آپ نے صرف 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ضروری ہے۔ یہ جو ترتیب، جو مقدار آپ کو اس ویڈیو کی وساطت سے، اس عمل کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، اس میں آپ نے اس کی ترتیب میں، اس کی مقدار میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ آپ یہ شرط ضروری ہے کہ اس میں اگر آپ کمی پیشی کریں گے تو آپ کے لیے مسائل ہوں گے، یعنی اس وظیفے میں برکت نہیں ہوگی، تاثیر نہیں ہوگی۔ جس طرح کی تاکید، جس طرح کی مقدار کی ترتیب اور جو بھی طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے اس میں کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کرنی۔ میں نے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھا، آپ نے صرف 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا، اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت باندھ لینی. جو بھی آپ کا مقصد ہے، قرض میں اگر آپ مبتلا ہیں ادائیگی کے اسباب چاہتے ہیں، اب بیمار ہیں بیماری میں شفا چاہتے ہیں، اگر آپ بے اولاد ہیں، اولاد نہیں ہے، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کافی عرصہ ہو گیا شادی کو لیکن اولاد نہیں ہو رہی، تو اللہ الصمد کی اس عمل کو اہتمام کرنے سے پہلے، اس کو پڑھنے سے پہلے اولاد کی نیت کر لیں، بیٹے کی نیت کر لیں، بیٹی چاہتے ہیں تو بیٹی کی نیت کر لیں، آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی منشا ہے اس کی نیت کر لیں. اگر آپ ذاتی گھر چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، دکان کاروبار میں برکت چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کی نیت کر لیں. اور سب سے پہلے آپ نے جو عمل کرنا ہے، آپ نے نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام. کتنی مقدار میں پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک نقطہ، ایک ایک پوائنٹ کلیئر کروں گا. یا ذی الجلال والاکرام ایک دفعہ ہو گیا، یا ذی الجلال والاکرام 2 مرتبہ ہو گیا، یا ذی الجلال والاکرام 3 مرتبہ ہو گیا، یا ذی الجلال والاکرام 4 مرتبہ ہو گیا. آپ نے یا ذی الجلال والاکرام کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے. 21 ٹائمز آپ نے یا ذی الجلال والاکرام کو پڑھنا ہے. اور یا ذی الجلال والاکرام پڑھتے پڑھتے آپ اپنے مقصد کی نیت کرتے کرتے اللہ سے مانگتے جائیں، روتے جائیں، اللہ سے مانگتے جائیں. آج 25، 26 اور 27 ذوالقعدہ کا جو عمل ہے آپ کی زندگی کی کائے ہی پلٹ دے گا. آپ نے یا ذی الجلال والاکرام کو صرف اور صرف 21 ٹائمز 21 مرتبہ پڑھنا ہے. اور اس کے بعد دوسرا عمل جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الصمد کا عمل. اے اللہ تو بے نیاز ہے. اللہ الصمد کو کس ترتیب سے پڑھنا ہے؟ صرف آپ نے ایک یہ جو اللہ کا نام ہے اس کو خاص مقدار اور خاص ترتیب سے پڑھنا ہے. اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا، اللہ الصمد 4 بار ہو گیا. اللہ الصمد کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے. اللہ الصمد کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے؟ 111 مرتبہ پڑھنا ہے. جو مقدار بتائی جائے اس میں آپ نے کمی بیشی نہیں کرنی، اس مقدار سے نہ زیادہ کرنا ہے نہ کم پڑھنا ہے. آپ نے 111 ٹائمز 111 مرتبہ آپ نے اللہ الصمد پڑھنا ہے. یہ آج کا دوسرا عمل ہے اور انتہائی طاقتور عمل ہے. اسی اللہ الصمد کے وظیفے کی میں بات کر رہا تھا. سب سے پہلے یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام 21 مرتبہ پڑھنا ہے. اور اس کے بعد فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اللہ الصمد کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے، 111 ٹائمز. یہ آج کا دوسرا عمل ہے. اور تیسرا عمل جو آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے یا مسبب الاسباب، اے بہترین سبب لانے والی ذات، اے آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی حاجت ہے، اس اگر آپ چاہتے ہیں اس میں اسباب پیدا ہو جائیں، رشتوں کے اعتبار سے اسباب پیدا ہو جائیں، قرض کی ادائیگی کے اعتبار سے اسباب پیدا ہو جائیں، کسی بیماری میں مبتلا ہیں اسباب پیدا ہو جائیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں اسباب پیدا ہو جائیں، دکان کاروبار میں برکت نہیں ہے، گاہک نہیں آ رہے، اسباب پیدا ہو جائیں، تو آپ نے یا مسبب الاسباب، کیونکہ سب سے بہترین سبب لگانے والی ذات اللہ کی ہے، تو یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 4 بار ہو گیا. آپ نے یا مسبب الاسباب کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 21 ٹائمز 21 مرتبہ پڑھنا ہے. 21 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی آپ نے فوری طور پہ درود ابراہیمی جو آپ نے شروع میں 3 دفعہ پڑھا تھا 3 دفعہ پھر پڑھ لیں. درود ابراہیمی کا اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ نماز والا درود ہے، اس میں اللہ پاک نے بڑی برکت اور بڑی تاثیر رکھی. 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے فوری طور پہ دونوں ہاتھ اٹھا لیں. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین کو 3 مرتبہ پڑھ کے خوب روئیں اور اللہ سے مانگے یا اللہ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اس کو میرے نصیب میں بھی کر دے. یا اللہ تو بہترین عطا کرنے والی ذات ہے. آمین ثم آمین.